صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے قرآن میں استعینوا، حکم دیا جا رہا ہے استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، کچھ لوگ ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، وہ کیا کریں گے؟ صبر تو اللہ کے سوا ہے، نماز تو اللہ نہیں ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پہلے قرآن کا مزاج سمجھو، یہ استعانت استعینوا بالصبر میں بھی ہے، نماز سے صبر سے مدد مانگو، اور یہی استعانت سورہ فاتحہ میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہی سے مدد مانگو، اور دوسری جگہ قرآن میں کہاں ہے؟ صبر سے مدد مانگو۔ کیا بات! تو گویا قرآن میں دو قسم کی مدد ہے، دو قسم کی استعانت ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو ہے ایاک نستعین، یہ استعانت بالذات ہے، اور استعینوا بالصبر میں جو استعانت ہے وہ بالواسطہ ہے۔ کیا بات، کیا بات! تو قرآن ہی دروازہ کھول رہا ہے، جسے کھول دیا کلام اللہ نے، اسے کیسے بند کیا ملا نے؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات! زندہ باد، زندہ باد! اللہ علیم الغیب ہے۔ what do you mean by علیم الغیب؟ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہو گیا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے۔ اللہ بھوت کال بھی جانتا ہے، ورتمان کال بھی جانتا ہے، بھوش کال بھی جانتا ہے۔ اللہ نوز پاسٹ، اللہ نوز پریزنٹ، اللہ نوز فیوچر۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ بے ایمان بالواسطہ مدد نہیں مانگیں گے، ڈائریکٹ مانگیں گے صرف اللہ سے۔ اچھا، تو ہم تم کو کہیں گے بھی نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا بات، کیا بات! بے ایمانوں کو نہیں کہا گیا ہے استعینوا بالصبر، ایمان والوں سے کہا گیا ہے۔ کیا بات، کیا بات! سبحان اللہ، سبحان۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابر نہیں ہے، اللہ ایک صبر کرنے والے کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہر صبر کرنے والے کے ساتھ، چاہے صابر کربلا میں ہو یا کلیر میں۔ کیا بات، کیا بات! اللہ ہر صابر کے ساتھ ہے۔ واہ، کیا بات! یہاں جو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ نے مدد منگوایا دو سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، اور جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو ان اللہ مع الصابرین، نماز کٹ۔ ارے میرے مولا، جب دو سے مدد منگوایا تھا تو دونوں کے ساتھ رہنا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنا بڑھیا ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، مدد مانگو صبر سے، نماز سے، اللہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت اسلام میں نہیں ہے۔
the greatest and matchless extraordinary way of worship, नमाज। بے شک بے شک पूजा पद्धति में सबसे टॉप पे सर्वश्रेष्ठ है नमाज। और अल्लाह ने नहीं कहा मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। हज के लिए तड़पते हो ना, हज से अफजल है नमाज। रोजे का इंतजार करते हो, रोजे से अफजल है नमाज। साल भर इंतजार करते हो, ज़कात से भी अफजल है नमाज। हालांकि सबसे आसान है नमाज, इजीएस्ट, आसान। अब ज़कात निकालना हर बंदे के बस का है क्या? ये 5,000 10,000 ज़कात निकालने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब करोड़ों लाखों US डॉलर ज़कात में निकालना पड़े, अरब के शेख बादशाहों को जब ज़कात निकालनी पड़ती होगी, जब मिलियनर एंड बिलियनर्स को निकालना पड़ता होगा, तो ज़कात बाद में निकलती होगी, कलेजा पहले निकल आता होगा। कितनी बड़ी सेक्रीफाइस है कि दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर हमने पैसा कमाया, उसमें से 2.5% निकाल दे। सेक्रीफाइस। रोज़ा रखना मामूली काम नहीं है। आता है रमज़ान तो होटलों के आगे पर्दा लग जाता है, पर्दे के पीछे सब चलता है। घर में खाना खा करके होंठ को रगड़ करके बाहर निकलते हैं। हिम्मत नहीं, विल पावर नहीं, आत्म विश्वास नहीं। और हज का तो मामला पूछ को, जो हज करके आया है उसने क्या क्या मुसीबत बर्दाश्त किया है। मदीनतुल हुज्जाज में लाइन लगा करके बैठा, फिर 2 4 6 8 10 गिनती हुई। मक्का पहुंचा, मुअल्लिम का मामला आया, फिर होटल पहुंचा, सामान रखा, फिर मिना पहुंचा। 5 दिन क्या दुर्गत होती है। मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, रात भर मुज़दलिफ़ा में, फिर सुबह निकलना, कंकरी मारना। 1 महीना 2 महीना अगर लग गया तो 1-2 महीना व्यापार से दूर रहना, परिवार से दूर रहना, माँ बाप से दूर रहना, बाल बच्चों से दूर रहना, मामूली सेक्रीफाइस है हज। हज से भी अफजल है नमाज। और नमाज में क्या है? वजू। वजू में कितना खर्चा है? 1 लोटा पानी। कितनी आसानी, बेशक अल्लाह की मेहरबानी। बेशक ना कोई टेंशन ना परेशानी, 1 लोटा पानी। और अब तो लोगों ने लोटों पे भरोसा छोड़ दिया, तो टोटी लगा दिया। खोलो वजू कर लो, नमाज पढ़ लो। न ज़कात की तरह कुर्बानी है, न रोज़े की तरह कुर्बानी है, न हज की तरह परेशानी है। नमाज में आसानी है। इतनी आसान इबादत और सबसे अफजल। कभी सोचा ये नमाज तो टॉप पे क्यों है? रोजे से भी, हज से भी, ज़कात से भी। जहां सेक्रीफाइस है उससे भी ज्यादा तू अफजल है। क्या बात। तो बाबा जो माल आता है ना मेरे पास, तो मैं देखता हूँ आया कहाँ से है। ये मेड इन इंडिया है। ओके, मेक इंडिया ने बनाया है। देखते हैं कैसा है, भरोसा नहीं। ये मेड इन चाइना है। अल्लाह जाने, चल गया तो चल गया, रुक गया तो रुक गया। ये मेड इन जर्मनी है। हाँ, ये जर्मनी का बना है। माल आया कहाँ से? इससे उस माल की इम्पोर्टेंस है। तो अल्लाह के रसूल ने हमें रोज़ा दिया जो मदीने में,
حج مدینے میں، زکوٰۃ مدینے میں، مکان میں زکوٰۃ ملی ہے، مکان میں حج ملا ہے، مکان میں روزہ ملا، نماز لامکان میں ملا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مکہ مدینے کا تحفہ نہیں، اللہ نے لامکہ میں اپنے محبوب کو دیا ہے۔ کیا بات، اس لیے کرنے میں تو آسان ہے، مگر عظمت میں اللہ اس پر مہربان ہے۔ بے شک، اتنی ٹاپ کلاس کی نماز، اور اللہ نے نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے ان اللہ مع المصلین، نو، ان اللہ مع الصابرین کئی جگہ ہے۔ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے یہ تو نہیں کہا، لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ ضرور کہا۔ اور بہار والوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تو ہم سنی مسلمان پریشان ہو جاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیونکہ یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہے، حسینی کیمپ میں بھی نماز ہے، ادھر بھی فجر ہے، ادھر بھی فجر ہے، ادھر بھی ظہر ہے، ادھر بھی ظہر ہے، ادھر بھی عصر ہے، ادھر بھی عصر ہے، ادھر بھی مغرب ہے، ادھر بھی مغرب ہے، ادھر بھی عشاء ہے، ادھر بھی عشاء ہے، ادھر بھی نفل ہے، ادھر بھی نفل ہے، ادھر بھی سنت ہے، ادھر بھی سنت ہے، ادھر بھی فرض ہے، ادھر بھی فرض ہے، ادھر بھی رکوع ہے، ادھر بھی رکوع ہے، ادھر بھی سجدہ ہے، ادھر بھی سجدہ ہے، دونوں طرف نماز ہے۔ تو اے اللہ کربلا میں تو اس کے ساتھ ہے، تو قرآن نے کہا نا، یہ مت دیکھ کہ کربلا میں نماز کس کے ساتھ، یہ دیکھ صبر کس کے ساتھ ہے۔ نعرہ حیدری 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 حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، کیا بات، زندہ باد زندہ۔ اب فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہے اور حسینی کیمپ میں بھی نماز ہے، مگر صبر حسینی کیمپ میں ہے، اور صبر صابر حسینی کیمپ میں ہے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ حسین کے ساتھ۔ بے شک، حق ہے حق ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم ایمان جب لاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لیے، ہمارے فنڈامنٹلس ہیں۔ ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یعنی توریت پر ایمان لائے، زبور پر ایمان لائے، انجیل پر ایمان لائے، صحیفہ ابراہیم پر ایمان لائے، رسولوں پہ جو کتابیں نازل ہوئیں سب پر ہم ایمان لائے۔ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور سارے رسولوں پر ایمان لائے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں توریت سنشودھت، ایمنڈڈ، پریورتت، بدل گئی ہے، تو ہم آج کی توریت کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو موسیٰ کے ہاتھ میں توریت ہے اس پر ایمان ہے، کیا بات، جو حضرت داؤد کے ہاتھ میں زبور ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، جو عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں انجیل ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ توریت 200 سال میں بدل گئی، زبور 150 سال میں بدل گئی، انجیل 400 سال میں بدل گئی، 400 سال میں انجیل بدل گئی، 1400 سال ہو گیا قرآن نہیں بدلا۔ کیا بات،
ہزاروں مروانی اور یزیدی پیدا ہوئے، مٹی میں مل گئے، قرآن جیسا نبی کے زمانے میں تھا ویسے ہی آج بہار میں بھی ہے، کیا جیسا مدینے میں ویسے ہی بہار میں۔ حکومتیں بدل گئیں، ہلاکوؤں اور چنگیزوں کا دور آیا اور ختم ہو گیا، پر قرآن نہیں۔ یہ دور بھی ختم ہو جائے گا مگر قرآن نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اس کے دو، یہ قرآن کیوں نہیں بدلا؟ 1400 برس میں نہیں بدلا۔ ایک قرآن بدلنا تو بڑی بات ہے، اس کا ایک ورن، ایک لیٹر نہیں بدلا، ایک شبد نہیں بدلا۔ اس کے دو کارن میری سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ وجہ تو قرآن نے خود بیان کر دیا ہے کہ اللہ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا۔ بے شک، بے شک۔ ارے جب مالک حفاظت کر رہا ہے تو مملوک کیا کر لے گا؟ خالق حفاظت کر رہا ہے تو مخلوق کیا کر لے گی؟ جب رچیتا حفاظت کر رہا ہے تو رچنا کیا کر لے گی؟ جب اسیمت اس کی حفاظت کر رہا ہے تو سیمت کیا کر لے گا؟ کیا بات۔ انلمیٹڈ حفاظت کر رہا ہے تو یہ لمیٹڈ کیا کر لیں گے؟ اللہ ہی محافظ ہے قرآن کا، اس لیے 1400 نہیں، قیامت تک نہیں بدلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق ہے، حق ہے۔ سیوانی صاحب ایک دن بیٹھے بیٹھے میں بولا، مصطفیٰ میں بیٹھا تھا تو میرے دماغ میں ایک وجہ آ گئی، میں نے کہیں پڑھا نہیں، بس ایسا ہوا کہ جیسے وہ وچار القاء ہو جائے، دل میں آ جائے، دماغ میں آ جائے، اور جب میں بعد میں اس پر غور کروں تو اس کو پکا پاؤں، سچا پاؤں، ریئل پاؤں، ترک سنگت پاؤں۔ وہ دوسری وجہ کیا؟ پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ محافظ ہے۔ دوسری وجہ جو میری سمجھ میں آیا اور میں نے بیوہارک جیون میں دیکھا، پریکٹیکل لائف میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے، توجہ چاہوں گا، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ، آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یور کائنڈ اٹینشن، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ اینڈ ٹرائی ٹو کیچ مائی ورڈس، مائی سینٹینسز اینڈ پٹ ان دا یور میموری باکس in the soft corner of your mind۔ کیا بات۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توریت دیا، توجہ، تو صرف توریت دیا، اہل بیت نہیں دیا۔ جب داؤد نے زبور دیا تو صرف زبور دیا، اہل بیت نہ دیا۔ عیسیٰ مسیح نے جب انجیل دیا تو اہل بیت نہیں دیا۔ مصطفیٰ نے جب قرآن دیا تو اہل بیت بھی دیا۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حق ہے، حق ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، یہ قرآن ترکت فیکم الثقلین، وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ بھاری کہا، ثقلین، ثقل مانے وزن، بھاری، دو بھاری، قیمتی نہیں کہا، کیونکہ ہر قیمتی بھاری نہیں ہوتا، ہر قیمتی، امریکہ کا US ڈالر 100 کا، 100 کا سب سے بڑا نوٹ ہے وہاں، ایک نوٹ اگر US ڈالر ہو 100 کتنا قیمتی ہے؟ US ڈالر قیمتی تو ہے لیکن بھاری نہیں ہے، ہاتھ میں رکھ کے پھونک دو تو اڑ جائے گا، مطلب قیمتی ہے، بھاری نہیں ہے، پھونکو تو اڑ جائے گا۔ امریکی ڈالر کو اڑایا جا سکتا ہے، بس پھونکنے والا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
اس پہ کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام سے بغاوت کے بعد عقیدہ بچتا نہیں، اہل بیت سے دشمنی کے بعد عقیدہ بچتا نہیں. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار. جو صحابہ کرام کو اچھا نہیں مانتا، برا بھلا کہتے ہیں، وہ بد عقیدہ ہیں. بد عقیدہ بھی اگر علی اور حسین سے محبت کرتا ہے، ابھی پریکٹیکل ہے، بد عقیدہ بھی، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر مولا علی سے محبت کرتا ہے تو امریکہ جیسی طاقت کو دھول چٹا دیتا ہے. کیا بات، کیا بات. حسین کی محبت میں جب اتنی گرمی ہے، علی کی محبت میں جب اتنی طاقت ہے کہ بد عقیدہ بھی ٹکرا جاتا ہے، تو اگر سنیوں میں محبت اہل بیت آ جائے تو زمانے کو ہرا سکتے ہیں. کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد. زندہ باد، زندہ باد. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز ہے، قرآن بھی بے نیاز ہے. اللہ doesn't care anyone, holy Quran doesn't care anyone. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں تو قرآن کو بھی کسی کی پرواہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کا ٹرانسلیشن غلط کرو، قرآن کا ترجمہ غلط کرو، تو قرآن ہاتھ پکڑتا نہیں، ترجمہ کرنے والے کو روکتا نہیں. بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. تم اپنی عاقبت خراب کرو گے، قرآن خراب نہیں ہوگا. غلط ترجمہ کر کے تم برباد ہو جاؤ گے، قرآن نہیں ہوگا. اسی لیے مارکیٹ میں کئی غلط ترجمے آ گئے، غلط توضیحات، غلط تشریحات، غلط تفہیمات مارکیٹ میں آ گئے. قرآن خاموش کتاب ہے، اس لیے ضروری تھا، توجہ، کہ اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو. کیا سبحان کہ اللہ. جب یزیدی آندھی آئے تو قرآن مسجد نبی کے طاق پر رہے اور بولتا قرآن میدان کربلا میں آ جائے. کیا بات، کیا بات. زندہ باد، زندہ باد. قرآن کو مس یوز نہ کیا جا سکے، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا کوئی ساتھی ہو. Companion of Holy Quran is necessary to protect the meaning and message of Holy Quran. بے شک، بے شک. قرآن کا ساتھی اس لیے ضروری تھا تاکہ قرآن کے معنی، مطلب، مقصد کو بچایا جا سکے. ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو، اچھے ساتھی ہوں. چوتھا پوائنٹ، اگر ساتھی ہی بنانا تھا، قرآن کو اکیلا نہیں رکھنا تھا، تو صحابہ کرام کو ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ میرا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ امام اعظم سے لے کر غلام اعظم تک عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام جیسی جماعت چشم فلک نے دیکھا نہیں. بے مثال جماعت، نہ نبی کا جماعت نبیوں میں، نہ صحابہ کا جماعت انبیاء سابقین کے صحابہ میں. بے شک، بے شک. قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا. صحابہ کرام کی عظمت و بلندی، بلند پائیگی اور برگزیدگی کو رسول پاک نے بیان کیا ہے.
परिचय दिया है, सहाबा کرام का तारुफ कराया है। असहाबी का नजूम बे यही मेहतदैतुम मगर साथी नहीं बनाया। अलैकुम बे सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, कलीसाओं में आजाने बुलंद कर दी वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, जिसने रोम के घमंड को मिट्टी में मिलाया वो सहाबा, जिसने किसरा के गुरूर को खाक में मिलाया वो सहाबा, कुरान का साथी नहीं बनाया। कम टू दी पॉइंट, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सहाबी? सहाबी कहते किसको है? हर साथी सहाबी नहीं है। नबी के पास उठने बैठने वाला हर आदमी सहाबी नहीं है। सहाबी की डिफिनीशन ये है, उसकी परिभाषा ये है कि दो क्वालिटी होना चाहिए सहाबी में। नंबर 1, नबी के हाथ पर ईमान लाया हो, सीने में ईमान हो, नंबर 1। नंबर 2, जब मरा हो तो ईमान के साथ। क्या बात, कुफ्र पे मर गया तो अब सहाबी नहीं है। तो जिस सहाबी की तौहीन करना हो ना, उस सहाबी का कुफ्र साबित करो, और जिस सहाबी को काफिर नहीं कह सकते उसका एहतराम करो। वाह वाह, क्या बात। तो सहाबी बनता है नबी को देखने से और मौत ईमान के साथ, यानी दीदारे रसूल मौत अलल इस्लाम, ही बिकेम सहाबी। अब अकीदा सुनो, जिसने नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, उसका दर्जा सुल्तानुल आरफीन बायजीद बुस्तामी से भी वो अफजल है, गौसे आजम से भी अफजल है, गरीब नवाज से भी अफजल है। कौन? जिसने नबी को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया, वो गरीब नवाज से अफजल है। मैंने 3 बड़े बड़े नाम ले लिए कि जब गौसे आजम गरीब नवाज से और सुल्तानुल आरफीन से अफजल है, तो बाकी वलियों से तो अफजल होगा ही, और हम लोगों से तो बहुत अफजल होगा। अकीदा समझ में आया? कौन सा सहाबी? जिन नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वो सहाबी है, और उसका दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा है। अब फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आसान फहम के लिए एक उदाहरण देता हूं। भारतीय समय के अनुसार फर्ज करो एक शख्स 10 बजे सुबह नबी के पास आया, एक काफिर आया नबी के पास, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। 10 बजे मुसलमान हो गया, 11 बजे घर पहुंचा, मर गया। ईमान के साथ मरा ना। अब उसका दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा हो गया। क्या बात। मगर बिहार के समझदारों, बुद्धिजीवियों, ये तो बताओ कि जो 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, गौसे आजम से अफजल हो गया, किस अमल से? क्या बात, क्या बात, क्या बात। नमाज तो पढ़ी नहीं, रोजा रखा नहीं, हज किया नहीं, ज़कात दिया नहीं, और अफजल गौसे आजम से एक रकत नहीं पढ़ी। क्योंकि 10 बजे और 11 बजे के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। बगैर नमाज पढ़े गौसे आजम से अफजल। बगैर अमल, एक नेक अमल नहीं किया, 10 बजे नबी के सामने आया, कलमा पढ़ा, और 11 बजे घर गया, मर गया, सहाबी रसूल हो गया, गौसे आजम से अफजल हो गया। अमल है ही नहीं। क्या मतलब? सहाबी अमल से बनते ही नहीं। क्या बात, क्या बात।
پوائنٹ سمجھو تاکہ عقیدہ بچا رہے. صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں, اور جب عمل سے بنتا ہی نہیں تو اس کا عمل ہم دیکھیں کیوں؟ یہ مائک اسٹینلیس اسٹیل سے بنا ہے, ہم اسٹینلیس اسٹیل چیک کریں گے. کسی کا گھر مٹی سے بنا ہو تو مٹی چیک کرو, کسی کا گھر آر سی سی سے بنا ہے تو کنکریٹ راڈ سیمنٹ چیک کرو, کسی کا گھر لکڑی سے بنا ہے تو لکڑی چیک کرو. صحابی عمل سے بنتا نہیں, عمل چیک کیوں کروں؟ وہ تو نگاہ رسول سے بنا ہے, ماں کا دودھ پیا ہے تو نگاہ مصطفیٰ چیک کرو. کیا بات, کیا بات ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ واہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, کوئی نبی عمل سے نہیں بنتا نبی, کوئی صحابی عمل سے نہیں بنتا صحابی. اللہ جسے بنائے وہ نبی بن جاتا ہے, رسول اللہ جسے بنائے وہ صحابی بن جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ, زندہ باد. اب بات یہ ہے کہ ساتھی کیوں نہیں بنا اتنی بہترین جماعت, اور قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں. اصل میں نے بتایا نا, نبی کو دیکھنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا یہ صحابیت ہے. دیکھنے والا صحابی ہے. اور حضور کو معلوم ہے کہ ایک دن میں دنیا سے روپوش ہو جاؤں گا, اور میرا عاشق مسند پر بیٹھ کر کہے گا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب جب رسول قبر میں چلے جائیں گے تو دیکھنا بند ہو گیا نا, صحابی بننا بند. اب نبی ہے نہیں, قبر میں ہے, تو نہ صحابہ کا گھٹنا شروع. 7 سال میں صرف سینکڑوں صحابہ رہ گئے, 100 سال میں صحابہ ختم ہو گئے, تابعین آ گئے, تابعین آ گئے, صحابہ ختم. تو اگر نبی نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا ہوتا